نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی ہے کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ 950 سال، اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے 950 سال تکالیف برداشت کی۔ 950 سال، اور جن لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے وہ 5 بتوں کو پوجتے تھے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ نمبر 1 ودا، نمبر 2 سواع، نمبر 3 یغوث، نمبر 4 یعوق، اور نمبر 5 نسرا۔ یہ ان کی پوجا کرتے تھے، ان 5 بتوں۔ حالانکہ یہ جو بت تھے نہ بولتے تھے نہ سنتے تھے، اور اگر ان کے ناک یا منہ پر ملائی لگا دی جاتی تو مکھی آ کے کھاتی تو وہ بھی نہ چھڑا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ آخر کوئی بات تھی، وگرنہ جیسا سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل، تمہارے لیے ایک مثال بیان فرمائی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، کان لگا کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ جن کو لوگ پوجتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی نہیں بنا سکتے، ولو اجتمعوا لہ، سارے اکٹھے بھی ہو جائیں بت تو مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور ان کی بے بسی، بے کسی اور ان کی بے چارگی، کتنا ان کا برا حال ہے کہ ان یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جاتی ہے، لا یستنقذوہ، تو اس سے چھین نہیں سکتے واپس۔ اس کے باوجود پوجا کرتے تھے، کیوں؟
آخر کیوں پوجا کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا ربی، اے میرے رب، انہن اضللن کثیر من الناس، کہ بے شمار لوگوں کو بتوں نے گمراہ کر دیا۔ جب ہمارے پیارے آقا اور مولا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس وقت لوگ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ 5 بتوں کی محبت چھڑانا، صرف 5، اور 360 خداؤں کی محبت چھڑانا بہت بڑا کام تھا۔ لیکن نہ تو لوگ 5 کی محبت چھوڑنا چاہتے تھے اور نہ ہی 360 کی محبت چھوڑنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنے ان معبودوں کے لیے ان کے خلاف بولنے والوں پر اتنا تشدد کیا، اتنا ظلم کیا کہ ظلم کی داستانیں بھی اس ظلم کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، اتنا ظلم کیا۔ اور جتنے بھی یہ دہشت گرد ہیں، یہ نوح علیہ السلام کے دور سے چلے آ رہے ہیں، انبیاء پر ظلم و ستم کرتے تھے، دہشت کا مظاہرہ کرتے تھے، ان کو روکتے تھے کہ یہ کام نہ کریں، ہمارے معبودوں کے خلاف نہ بولیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کو پوجا کریں، 1 سال ہم پوجا کریں گے، ہمیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر کیا وجہ تھی کہ وہ لکڑی پتھر کے بتوں کیوں نہیں چھوڑتے؟ آج بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ ہندوستان میں جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی نہیں چھوڑتے، گائے کی پوجا کرتے ہیں، سانپ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، درختوں کی پوجا کرتے ہیں، گنگا جمنا کی پوجا کرتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ اچھا چلو یہ وجہ تلاش کر لیتے ہیں تھوڑی کوشش کر کے، کہ میں تبلیغ نہیں کرتا، اس کی وجہ تلاش کرنی پڑے گی۔ اگر اس کی وجہ مل گئی، اس کی وجہ بھی مل جائے گی کہ میں تبلیغ کیوں نہیں کرتا۔ یہ جب وجہ تلاش کریں گے کہ وہ کیوں بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو یہ سمجھ آئے گی بات کہ ان کے ابا جی پوجا کرتے تھے، تو ان کے ابا جی پوجا کرتے تھے، ان کے ابا جی پوجا کرتے تھے، ان کے ابا جی پوجا کرتے تھے، نسل در نسل یہ دلوں کے اندر گھسے ہوئے تھے بت۔ اب جو نسل در نسل دلوں کے گھس جائے، اس کو نکالنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی سب کچھ ہے، اور یقین جانو مشرکین مانتے تھے کہ آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، یہ مانتے تھے، اور یہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 18واں پارہ ہے سورۃ المومنون ہے، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ اے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ ان بت پرستوں سے پوچھیں، ان مشرکین سے پوچھیں کہ یہ جو زمین ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ کس کا ہے؟ سیقولون للہ، کہیں گے سب اللہ کا ہے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے محبوب علیہ السلام آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کا رب کون ہے جو 7 آسمان ہے، اور عرش کا رب کون ہے جو عظیم ہے عرش۔ سیقولون للہ، کہیں گے اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ العنکبوت آیت مبارک نمبر ہے 63،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش کون اتارتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کا خالق کون ہے، زمین کا خالق کون ہے، اور کس نے سورج و چاند مسخر کیے ہیں، تابع کیے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ۔ یہ سارا کچھ وہ مانتے تھے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو خدا ہے ہمارے، یہ بھی عبادت کے لائق، یہ ان کا شرک تھا، یہ ان کا شرک تھا۔ اور سورۃ الجاسیہ میں آیت مبارک نمبر ہے 23، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، والا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ 2 آیات ہے پورے قرآن پاک، خواہشات کو معبود بنانا۔ ایک ہے ایک آدمی کسی چیز کی عبادت کرتا ہے، ایک اپنی خواہش کی عبادت کرتا ہے، یہ دونوں باطل ہیں۔ لات منات عزا کی عبادت باطل ہے، اور نفس کی خواہشات ان کو الہ ماننا بھی باطل ہے، کیونکہ نہ نفس لائق عبادت ہے، نہ ہی بت لائق عبادت ہے۔ لائق عبادت کون ہے؟ جس کا نام ہے اللہ، یہ لائق عبادت ہے۔ اور یہی بات سمجھاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کہ یہ جو بت ہیں یہ لائق عبادت نہیں ہے، لیکن وہ چھوڑتے کیوں نہیں تھے؟ اس لیے نہیں چھوڑتے تھے کہ نسل در نسل ان کے رگ و ریشے کے اندر بتوں کی محبت داخل ہو چکی تھی، اور ان کا یہ دماغ جو تھا وہ کام نہیں کرتا۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نسل در نسل یہ بات ان کے ذہن میں آ رہی ہے کہ تو اپنا اللہ کا بیٹا ہے یسوع مسیح، کیونکہ ان کے جو فور فادرز ہیں، ان کے جو فادرز ہیں، پادری ہیں، انہوں نے کتابوں کے اندر الف سے یہ تک لکھ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ابا نعوذ باللہ اللہ ہے۔ اب پیدا ہوتے ہی ان کے ذہن و ضمیر میں یہ بات ڈالی گئی کہ عیسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ بیٹا ہے، اللہ کا شریک ہے، اور انہوں نے ایسے کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر بھی چڑھا کے لگا دیے چوکوں میں۔ انگلینڈ میں لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا دکھایا ہے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کو سولی چڑھا دیا گیا ہے، اللہ کا بیٹا تھا، لوگوں نے دشمنی کی ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ گوتم بدھ کے پیروکار وہ بھی یہ کر رہے ہیں، ہندو بھی یہی کر رہے ہیں مندروں میں، کیونکہ ان کے رگ و ریشے میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ یہی معبود ہے۔ اچھا، اب ہمارے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی گئی ہے یا آ گئی ہے یا ہم نے قبول کر لی ہے کہ اوپر دیکھا اوپر دیکھا اوپر دیکھا، دیکھتے چلے گئے تو کوئی بھی ہمارے فور فادرز میں ایسا نظر نہیں آیا جس نے نبی اللہ علیہ السلام کے دین کو پھیلانے کے لیے مار کھائی ہو، تشدد برداشت کیا ہو، یا دن رات اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے محنت کی ہو۔ نظر نہیں آتے۔ چونکہ نظر نہیں آتے، اس لیے میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے سمجھا کہ یہ دین کی تبلیغ نہیں کرنا چاہیے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے جو محراب و منبر میں بیٹھتے ہیں، یہ علماء کا کام ہے، مفتیان دین کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔
میرے رگ و ریشے کے اندر یہ بات سرایت کر گئی ہے، اس لیے میں بڑی توغ و دو کرتا ہوں، بڑے مجھ پر لوگ محنت کرتے ہیں کہ تم بھی اللہ کا نام پھیلاؤ، دین کا کام کرو، دین کا کام پھیلاؤ، تو میں اچھا سن لیتا ہوں، پھر کہتے میرے بھائی نے کیا نہیں ہے، میرے دادا بھی نہیں کیا، نہ پردادا نے کیا ہے، نہ پردادے کے پردادے کے پردادے نے کیا ہے، تو جب انہوں نے نہیں کیا تو اچھا کام تھا، نہیں نہ کیا، نہ کرنا اچھا کام ہے۔ یہ وجہ ہے مسلمانوں کہ آج ہم مسلمان دین کی تبلیغ نہیں کر رہے، ہمارے رگ و ریشے میں یہ بات سرایت کر چکی ہے کہ دین کی تبلیغ کرنا یہ علماء کا کام ہے، مفتیان دین کا کام ہے، یہ پبلک جو ہے اس کا کام یہ نہیں ہے۔ اس لیے پبلک جو ہے وہ دین نہ سیکھتی ہے اور نہ سیکھ آگے سکھاتی ہے۔ دوسرے، ہندوستان میں 150 سال انگریزوں نے حکومت کی ہے، اور انگریزوں نے اپنی حکومت کے دوران لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جس نے انگریزی پڑھنی ہے اس نے دنیا میں کامیاب ہو، جو دین پڑھے گا فیل ہو جائے گا۔ تو کرتے 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 جب یہ ذہن و بات آئی ہاں جی، تو ہم نے دین کو اور دنیا کو علیحدہ کر دیا۔ جب ہماری باری ہم نے دین کو دنیا سے علیحدہ کر دیا، تو یہ کچھ ایسے لوگوں نے ہمارے ذہن میں بات ڈال دی ہے، یعنی ایک دین تو دنیا سے علیحدہ کر دیا، دوسرے دنیا اور دین کو لڑا دیا، اور اب یہ صورتحال ہے کہ جتنی حکومتیں ہیں وہ یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ جو درس نظامی کرے گا اس کو گورنمنٹ کی ملازمت نہیں ملے گی۔ اب ایسا انہوں نے دباؤ ڈال دیا ہے، ایسا انہوں نے پریشر ڈال دیا ہے کہ بچے جو ہیں اب دین کی تعلیم سیکھنے کی طرف نہیں آ رہے، اور بڑے بڑے لوگ جو خود دیندار تھے اور بڑا انہوں نے دین کا کام کیا، آگے ان کے بچے دین کے اندر کوئی ذوق شوق نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس میں معاشرے کا بھی دخل ہے، معاشرے کا دخل ہے کہ معاشرے نے 9 سال پڑھنے والے عالم دین کو مسجد میں گھجرا دے دیا، اسی میں کچن ہے، اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا اٹیچ باتھ ہے، وہیں ماں سوتی ہے، وہیں باپ سوتے ہیں، وہیں بچے سوتے ہیں، یعنی وہیں مہمان آ کے بیٹھتے ہیں۔ اب بچے اسی ماحول میں بڑے ہو رہے ہیں۔ اب ہر ایک کی ماں دیندار نہیں ہے، ہر عالم دین کی بیوی دیندار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہاں تو دینداروں نے اپنی پسند کی شادیاں کر لیں، تو یہاں دینداروں کی ماں نے کہا میری بہن جو ہے چھوٹ جائے گی، میں نے تو اپنی بہن کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، میرا بھائی چھوٹ جائے گا، میں نے تو اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، اور اس کو نہ دین آتا ہے، نہ اس کو دین کا پتہ، نہ نماز پڑھتی ہے، نہ اس کو دین کا شعور ہے۔ اب وہ گھر میں آ گئی، جب وہ گھر میں آ گئی تو اس کے شوہر نے تو باہر ہی جانا ہے، وہ گھر میں اکیلی بیٹھی ہے، وہ بچوں کی تربیت کر رہی ہے کہ تمہارا ابا کیا کرتا ہے، تمہارا ابے نے کیا کمایا ہے، کچھ لایا تو نہیں ہے، وہی کھڈا سا رہتا ہے، جس میں کھڈا سے اس میں رہتا ہے۔ تو بچوں کے دل کے اندر دین کی نفرت پیدا ہوگی۔ بڑے خوفناک حالات ہیں، اور یہ بھول گئے، ہم سبھی بھول گئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ جو پوری کائنات کا علم رکھتے ہیں، جو تمام دنیا کے عالموں سے بڑھ کر عالم ہیں، تمام انبیاء سے بڑھ کر ان کا علم ہے، انہوں نے کتنی سادہ زندگی گزاری ہے۔ وہ جو ان کی سادگی کا مشن ہے، پیغام ہے، پروگرام ہے، ہم اس کو سنانے سے معذور ہو گئے، ہم قائل کرنے سے معذور ہو گئے، تو دین ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا۔ پہلے جو لوگ تھے دین آنے نہیں دیتے تھے، اب نکال رہے ہیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جہاں پہلے رشتہ ہوا تھا، تو جس لڑکے سے رشتہ ہوا تھا نا، اس کی ماں کہنے لگی اگر یہ عائشہ ہمارے گھر آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو ہمارے گھر میں دین آ جائے گا۔ اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پرپوزل آئی کہ بی بی عائشہ کا نکاح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا جانا چاہیے۔
اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو دیندار تھے اور سمجھتے تھے سارا کچھ، انہوں نے کہا کہ ایک جگہ پہلے بات ہو جائے تو پھر دوسری جگہ مناسب نہیں ہے۔ اب جہاں ان کے نسبت ہو چکی تھی، بات ہو چکی تھی نا، وہ اپنے گھر میں دین کو آنا نہیں دینا چاہتی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں شادی کرتے، ہم نہیں ایسی شادی، دین ہمارے گھر آ جائے گا، ہم نہیں کرتے، دین ہمارے گھر آ جائے گا۔ تو نہ ہو گئے پہلے لوگ اپنے گھروں میں، لیکن اللہ کی شان کہ وہی جو لوگ تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ بڑا اسلام کے لیے کام کیا۔ پہلے وہ دین کو آنے نہیں دیتے تھے، اب ہم دین کو گھر سے نکال رہے ہیں، کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، باقی سارے کام ہمارے کلمہ کے خلاف ہیں۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ ایسا ہے کہ ہمارا جو ماحول ہے دائیں بائیں گرد و نواح میں، اس میں دین کی محبت کا پرچار نہیں ہے، دین کے فوائد بتائے نہیں جاتے ہیں، تقریر کر لی جاتی ہے، جمعہ پڑھ لیا جاتا ہے، سن لی جاتی ہے تقریر، آ جاتے ہیں، لیکن وہ جو جمعہ کے دن پیغام سنانے والے ہیں ان کی مشقت کو نہیں دیکھا جاتا، کتنی اس نے جان فشانی سے کام کیا ہے۔ 9-10 سال پڑھ کے تو ہماری اس مسجد کے اندر خطیب ہے، اس کے بعد بیٹھنا پسند نہیں کرتا، سلام پھیرتے وہ گئے، سلام پھیرتے وہ گئے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں جی نماز کے بعد درس ہوگا، تو اگر 4 صفحے ہیں نمازیوں کی تو 2.5 صفحے غائب ہو جاتی ہے، 1.5 صفحے رہ جاتی ہے۔ وہ جو 1.5 رہ گئے ہیں ان میں جو سننے والے ہیں وہ سنتے تو ہیں لیکن آگے عمل پیرا نہیں ہوتے۔ کیوں؟ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے سورۃ الجاسیہ میں جو آیا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لی۔ جو دل کہتا ہے وہ مانتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جو دین کہتا ہے وہ نہیں کرتے۔ جو دل کہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو ہمارا دین کہتا ہے وہ نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ہمارے گھروں سے دین نکل رہا ہے، دین باہر جا رہا ہے۔ لیکن اس میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر دین نکل رہا ہے تو نکلنے دیں، نہیں۔ آپ کی میری ذمہ داری ہے، آپ کی میری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے احباب سے ملیں، اس سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان کو دین کے فوائد سکھائیں، دین کے منافع بتائیں، دین کے نتائج سنائیں کہ دیندار ہونے کے کیا نتیجے نکلتے ہیں۔ جب ہم بتائیں گے نہیں تو جو دنیا بتا رہی ہے لوگ تو چلے جائیں گے۔ اگر ودّا سوا یغوث یوگ نصرہ کی محبتیں رونگٹے رونگٹے میں جا پہنچ گئی اور نبی اللہ کی بات نہیں مانی، تو جب ہمارے رونگٹے رونگٹے میں نبی اللہ کی بات پہنچ جائے گی، ہم بت پرستوں کی بات نہیں مانیں گے۔ ہم دنیا سے بھی دنیا میں رہیں گے تو اللہ کی محبت میں جئیں گے، جب جائیں گے تو اللہ کی محبت میں جائیں گے۔ دنیا میں رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہیں گے، اور جب جائیں گے تو آپ کی وہ غلامی اور محبت میں جائیں گے۔ ہماری قبر بھی روشن ہوگی، آخرت بھی روشن ہوگی۔ اس کی فکر کریں جہاں نہ ماں ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ بہن، نہ بھائی، نہ بیوی بچے، کوئی قبر میں ساتھ نہیں ہوگا۔ اس گھر کو سنوارنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے آقا علیہ السلام کی صحیح معنوں پیروی کریں، ان کی باتیں مانیں، ان کا پیغام سنائیں، اور اپنے گرد و نواح میں رہنے والوں کو بھی پیغام سنا کے جنت کی راستے کی طرف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ عطا فرمائے۔